الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر تشریف لائے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ہے ملک امین اسلم خان سے اظہار یکجہتی۔ ملک صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ ملک کی مفاد میں کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح یہ جماعت شر پسندوں کے ہاتھوں چڑھ گئی ہے اور جو فوجی تنصیبات ہیں اور جو ہمارا ادارہ ہے فوج، اس پر جو اٹیک ہو رہے ہیں، جو کور کمانڈر لاہور، پشاور، میاں والی فوجی چھاونی اور شہیدوں کی جو یادداشتیں ہیں ان پر حملہ ہوا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بغاوت ہمیشہ اصول پسند اور دلیر لوگ کرتے ہیں اور جو ملک صاحب کا فیصلہ ہے یہ دلیرانہ فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دشمن نہیں کر سکا آج دن تک کہ فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لے آئے، وہ جو پی ٹی آئی کے شر پسند عناصر ہیں انہوں نے کر لیا ہے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے ملک ہوتا ہے، ملک کے بعد پھر سیاست ہوتی ہے، اور ملک تب ہی قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد جب ان فوج مضبوط ہو۔ یہ فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اس فوج نے قربانیاں دی ہیں، اس فوج نے اپنا لہو بہایا ہے، کئی شہید ہوئے ہیں، تب یہ ملک قائم ہے آج۔ اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی غلط لوگوں کے ہاتھ کو چڑھ گئی ہے جو اس کو غلط ڈائریکشن پہ لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مطلب لیڈر تھے جو عوام کو تو لے کر گئے تھے، انہوں نے ان کو کیوں نہیں منع کیا؟ پھر میں نے خود دیکھا ہے جو احسان نیازی ہے خان صاحب کا بھانجا، اس نے جرنیل صاحب کی جو وہ پینٹ ہوتی ہے وہ ڈنڈے پر اٹھا کے رکھی تھی۔ تو ملک صاحب جو ہیں، ہمیشہ ملک صاحب نے ملک کی مفاد کی سیاست کی ہے، چاہے وہ آئی سی یو این ہو۔ آئی سی یو این وہ ادارہ ہے جو کوئی پاکستانی پہلی دفعہ اس کا وائس پریزیڈنٹ بنا ہے، پھر 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ، پھر کے والا بلین ٹری سونامی پروجیکٹ۔ ملک صاحب نے ہمیشہ اس ملک کا نام روشن کیا ہے۔ دیکھیں جی، 13 سال ہم نے اس پارٹی کے ساتھ لگائے ہیں، آپ 13 مہینے بھی کدھر رہ جائیں نا تو آپ مطلب چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں جی، مجھے ہی دیکھیں، میں 3 دفعہ پارٹی کا تحصیل ہیڈ رہا ہوں، اور میں نے جو قربانیاں دی ہیں میں وہ گنوانا نہیں چاہتا، آپ سب کو پتہ ہے، آن دا ریکارڈ ہے۔ ہم نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے اور جان ماری ہے اس پارٹی کے لیے، چاہے وہ 2014 کا دھرنا ہو، چاہے کوئی ریلی ہو، کوئی مطلب زمان پارک میں جو ایونٹ ہوتے ہیں ادھر تک ہم جاتے رہتے ہیں۔ ایون ہم نے وزیرستان بھی ہم گئے تھے عمران خان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں عوام اور فوج کو لڑانے کی خاطر اب یہ پارٹی خطرناک ایجنڈے پر چل پڑی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی دہشت گردی کا ایجنڈا ہے، تو ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ملک صاحب اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں، ملک صاحب نے 2018 میں 4 پشتوں کی سیاست کی قربانی دی تھی۔ سیاست کی قربانی دینا کوئی خالد جی کا گار نہیں ہوتا۔ جو سیاسی بندے ہوتے ہیں اگر وہ الیکشن نہ لڑیں، ان کے جو مطلب ان کے ساتھ جو عوام اٹیچ ہوتی ہے، جو دڑے ہوتے ہیں، وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر ان کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ملک صاحب نے قربانی دی اس ملک کی خاطر، اور پھر اب دوبارہ جب پنجاب کا الیکشن ہوا، دوبارہ مطلب ملک صاحب کو پنجاب الیکشن کا بھی صوبائی الیکشن کا بھی ٹکٹ نہیں ملا، پھر بھی ملک صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ لیکن جس وقت ملک کو بدنام کرنے کی، فوج کو بدنام کرنے کی بات آئی، تب ملک صاحب نے ملک کی خاطر، اپنے اداروں کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملک صاحب نے جس وقت پارٹی جوائن کی تھی اس وقت پارٹی کا کیا گراف تھا؟ ملک صاحب نے 2011 میں پارٹی جوائن کی تھی، اس وقت ہمارے علاقے میں پی ٹی آئی کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ آج پارٹی اپنے پورے جوبن پر ہے، پیک پر ہے، اور پیک پر ملک صاحب پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔
اور ہم کوئی پیدگیر لوگ نہیں ہیں۔ ملک صاحب وہ بندے ہیں جن کے سخت مخالف بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداری کی، شرافت کی سیاست کی ہے۔ آپ مجھے دیکھ لیں، میں 3 دفعہ تحصیل ہیڈ رہا ہوں، ملک صاحب کا کوارڈینیٹر رہا ہوں۔ ہم اپنی باپ دادا کی جائیداد بیچ کر ہم لوگوں نے سیاست کی ہے، تو ہم نے یہ قربانی دی ہے، ملک کی خاطر دی ہے، اور ہم ملک صاحب پورا گروپ ہمارا ملک صاحب کے فیصلے کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور آئندہ بھی جو ملک صاحب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔